السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں، مگر اس ایک کیس میں ضمانت پر رہائی کا مطلب کیا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے ایڈوکیٹ فیصل چودھری جو تحریک انصاف کے بانی کے قانونی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، ایگزیکٹلی یہ کیس کیا تھا اور ضمانت پہ رہائی کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ متی بھائی، آپ سینئر ترین کورٹ رپورٹرز میں سے ہیں، آپ کو علم ہے کہ جب مین اکیوز کی بیل ہو جاتی ہے تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت جو کو اکیوز ہوتے ہیں ان کے بیل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کو اکیوز ہیں، مین اکیوز بی بی صاحبہ تھی، بی بی صاحبہ کے خلاف بھی کیس فردر انکوائری کا اسٹیبلش ہوا اور ان کو بیل ہوئی، تو کوئی ایسا امر مانے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی بیل نہ ہو، تو یہ تو 100% بیل کا کیس تھا، لہٰذا آج بیل گرانٹ ہو گئی ہے۔ اس کا توشہ خانہ 2 کے اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی کیسز ہیں، کون سے کیسز اور رہ گئے جن میں عمران خان گرفتار ہیں، اور اگر اس کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے اور باقی کیسز پھر کون سے رہ گئے؟ دیکھیں اس میں جو 9 مئی کے 4 کیسز ہیں، لیکن کیا وہ ڈیالہ جیل میں زیر حراست ہیں اس میں، یا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی وہ مجھے کیا وہ ریمانڈ پہ ہے یا عدالتی؟ نہیں، وہ پوسٹ اریسٹ بیل کے اوپر اس کی بیل لگی ہوئی ہے، اب کل صبح ارلی ہیئرنگ دے کے وہ بیل بھی ہو جائے گی، کیونکہ 4 کیسز میں پنڈی میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے، 4 کیسز میں لاہور میں بھی ہو چکی ہے، 4 مزید ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہ جو مقدمات کی فہرست دی گئی تھی 64 کیسز جو ہیں اسلام آباد میں، 56 لاہور میں، وہ کون سے مقدمات ہیں اور کیا ان کیسز سے کوئی فرق پڑے گا ان کی رہائی کے امکانات پر؟ وہ سارے پھرلو کیس ہے، وہ کوئی اس میں سالڈ کیس نہیں ہے، لیکن گرفتاریاں اس میں ڈلی ہوئی ہیں، وہ تو پہلے ہی اس میں بیلیں شیلیں کروائی ہوئی ہیں، کافی بیل۔ تو صرف اب 4 9 مئی کے کیسز ہیں جو کہ اب کب لگ رہے ہیں اس کے اوپر ضمانت کے؟ ان کے وہ تھوڑا لیٹ ہے، لیکن کل صبح ارلی ہیئرنگ دیں گے انشاءاللہ۔ کل صبح ارلی ہیئرنگ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں، یہ 2 دن پہلے ہی عمران خان نے مذاکرات پہ حامی بھری تھی، جمعرات تک کی ڈیڈ لائن تھی، یعنی 21 تاریخ تک کی، اور تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملات کوئی ڈیل کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا یہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں؟ میں نے مطلب بھائی آپ کو بتا دیا کہ اس میں دیکھیں میرٹ لیس والی بات ہی کوئی نہیں، جب مین اکیوز کی بیل ہوگی تو کوئی اکیوز کی بیل کیسے ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ تو کنسسٹنسی کی ہمارا کیونکہ معاشرہ ہے نا، ہم جو کانسپیرنسی اورینٹڈ ہیں سارے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنا باقی مذاکرات کی بات تو وہ 3 نکاتی ایجنڈا تھا، جس دن 24 کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی اس دن وہ 3 نکاتی ایجنڈا بھی آ گیا تھا، اور مذاکراتی جو جلسہ کمیٹی ہے اس کو مذاکرات کا بھی مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ آج بھی خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو انہوں نے پرمیشن مانگی ہے، اور ظاہر ان کو کسی نے کہا ہے تو انہوں نے مانگی ہے، تو میں نے کہا بات کر لیں، اگر مذاکرات سے حل ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ سیلیبریشنز میں ہو جائے گا، اور مجھے بالکل امید واسق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیلیبریشنز کو لیڈ کریں گے 24 کو۔ دیکھیں 3 شرائط تھی نا، ایک تو رول آف لا تھا، دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی تھی، اور تیسرا مینڈیٹ کی واپسی تھی۔ تو مینڈیٹ کی واپسی تو فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی، اب رول آف لا تو ایک بڑی ہی ایکڈیمک قسم کی بات ہے، تو یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی سے مراد کیا ہے؟ صرف عمران خان کی رہائی یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ نہیں، 3 ہمارے بیسکلی 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ سب سے پہلے جو اسٹولن مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، نمبر 2 26 آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے، اور نمبر 3 اسیران کی رہائی۔ عمران خان صاحب نے جو ہمارے ورکرز اور رہنما جو ان کو 9 مئی کے کیسز میں 1.5 سال میں بغیر ٹرائل کے رکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کا، اور خاص کر وہ جو ہمارے 5 مین رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد ہیں، چودھری اعجاز صاحب ہیں، محمود رشید صاحب، اور عمر سرفراز شیمہ صاحب ہیں، ان کی رہائی کی بات کی، لیکن بطور پی ٹی آئی اور ورکر یا پی ٹی آئی جماعت جو ہے ہماری اولین جو ہے مطالبہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر سی بی ایمز ڈیولپ کرنے ہیں اور مذاکرات کو ایک دیکھیں ملک کے لیے ہونا ہے نا، اگر کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو یہ جعلی کیسز ہیں، اب مجھے بتائیے 250 کیس میں عمران خان کے اوپر کون سا ایسا سنجیدہ کیس ہے جس میں وہ بیہائنڈ دا بارز رہے؟ اب آج بھی خان صاحب نے کہا کہ یاسمین راشد کو ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی کہ وہ اس پہ حملہ، ایک نہتی عورت جو ہے یا بچے جو ہے وہ کیسے کچھ فوج پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ یہ نون لیگ کا جو نیریٹو ہے، جس ان کے پاس اپنی تو چیز بتانے کے لیے ہے کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس، تو ایک نیریٹو ہوتا ہے، تو وہ 109 کے سارے ملزم ہیں، ان کی بیلیں ہونی چاہیے، فوری طور پہ ان کی بیلیں ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے رہا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میرا خیال میں جو سب سے میجر سی بی ایم تو یہی ہوگا۔ اچھا، یہ سی بی ایم جب آپ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اعتماد کی فضا قائم کرنے کے اقدامات، تو یہ سی بی ایم حکومت کی طرف سے ہونے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ آج اس بات کا جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، تو آپ متی بھائی بتا دیجیے اگر حکومت طاقتور ہے تو مذاکرات ان سے ہو جائیں گے۔ تو مذاکرات تو پھر اس کا مطلب ہے ڈیل ہی ہوئی نا پھر؟
اگر طاقتور سے مذاکرات کرنے ہیں وہ تو پھر مذاکرات تو نہیں، وہ تو ڈیل ہوئی، پھر طاقت کی جو بات ہو رہی ہے. نہیں، اگر آپ مذاکرات ظاہر ہے آپ اور میرے سے تو نہیں ہوں گے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، آپ سے اور میرے سے تو نہیں ہوں گے ظاہر اس کا ہے. مطلب پھر ڈیل ہی ہوگی نا پھر. نہیں، ڈیل کیسے ہوگی؟ اگر دیکھیے آپ مذاکرات کس لیے طاقتور سے کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ اپنے طاقت کو سمیٹیں اور ملک میں جمہوریت اور آئین کو موقع دیں، اور جو غلط مقدمات ہیں دیکھیں نا، اب 16-18 مہینے کی آپ نے سیری تو دی عمران خان صاحب کو، وہ ایک چیز آپ پروو نہیں کر سکے، بریک ان کو نہیں کر سکے آپ، نہ انہوں نے اپنا کوئی آپ کی بات کو مانا، وہ اپنے ریزالو کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملک کو اسٹینڈ اسٹل آپ نے کر دیا، آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، اور سب سے زیادہ جو کیوس کھڑا کر دیا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا میں. اب اس چیز سے آگے ملک نے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنا چاہتا ہے اور کوئی ایسا ایجنڈا جس میں ملک کی بہتری ہو یا اس میں اسٹیبلٹی آنی ہے، تو اگر وہ ہوتا ہے اور جو ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس آتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو، تو ہم بالکل نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے بات چیت، جنگیں بھی تو بات چیت پہ ہی اینڈ ہوتی ہیں. اگر جنگ آپ سمجھتے ہیں کہ کا خاتمہ ڈیل ہوتی ہے تو پھر میرا خیال میں ڈیل تو نہیں ہوتی. اس کا مطلب جو اب عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں، خاص طور پہ توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ہے وہ ایک آزاد عدلیہ کا نتیجہ ہے، اور جو آپ کا ایک خدشہ تھا کہ عدلیہ دباؤ میں ہے، کنٹرول میں ہے، وہ غلط ثابت ہوا. نہیں، توشہ خانہ 2 کا کیس ہی نہیں ہے، تو کیس ایسے بچگانا کیس ہے، اس میں کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ضمانت نہ ہو. کوئی کیس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیس مل میں توشہ خانہ 1 2 3 4 پہلے الیکشن کمیشن، پھر وہ 3 سال کی سزا وہ دلاور نے، پھر یہ تو بچگانا بات ہے نا. دیکھیں کوئی سنجیدہ کیس ہو، کوئی بات بھی ہو، عمران خان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن لگانا جو ہے وہ بذات خود بہت بڑا مذاق ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایون فیلڈ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا. میں نے کہا بالکل اس میں تو نکمے ہیں، نہ دبئی میں گھر بنایا، نہ لندن میں بنایا، نہ امریکہ میں جائیداد خریدی. تو اس مسئلے میں تو عمران خان نکمے اور نکمے. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے ابھی وہ تو باقی ہے، اس کا فیصلہ آنا، تو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا، القادر ٹرسٹ کیس میں بڑی مزے کہ آپ پروسیکیوشن کا ایویڈنس دیکھیں، پروسیکیوشن کا ایویڈنس آپ کو سنیں گے آپ حیران آ جائیں گے. اس میں نہ جو ہے گورنمنٹ کسی NCA میں پارٹی ہے، اور نہ ہی کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہے. ٹرسٹ کا کیس ہے اور نیب نے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں وہ ٹھیک عمران کیسے خان ضمانت پہ؟ وہ آپ کی بات جی ٹھیک ہے، ہاں وہ ضمانت پہ، وہ اس کے اوپر ضمانت پہ. اچھا، آج عمران خان سے کون کون ملا اور کیا بات ہوئی؟ میں بقلم خود ملا، اچھا، اور باقی ہماری لیگل ٹیم تھی، عثمان گل اور ظہیر عباس وہ تھے. اور آج بات وہی ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلتا تو پاکستان کی سب سے جو واحد وفاقی اکائی سیاسی جماعت ہے اس کو آپ ڈسمنٹل کرنے کے لیے آپ نے ہر کوشش کی. سمبل بھی ہمارا چھینا، الیکشن بھی نہیں لڑنے دی گئی، اس کے باوجود ہم جیت گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ہمارے بندوں کے اوپر جعلی مقدمے کیے، 1.5 سال سے اپنے ان کو اندر رکھا ہوا ہے. ملٹری آپریشن آپ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. دہشت گردی کا جواب بھی ایک وفاقی اکائی دے سکتی ہے، ایسی سیاسی جماعت جو کہ وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو PTI اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور پولیٹیکل انگیجمنٹ سے معاملات ختم ہوتے ہیں، ملٹری سولوشن نہیں ہوتا، ملٹری آپریشن جو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو PTI جو ہے وہ ملک میں جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں PTI واحد ایک حل ہے جو کہ لوگوں کی، کیونکہ ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی، چوائس ہوا ہے تو لوگوں کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ملک کے لیے جو ہے وہ مذاکرات میں ہم نے 3 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا ہے. اب اگر دوسری پارٹی کو ایجنڈا دیتی ہے تو وہ جب آئے گا تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے. دوسری طرف سے کون بندے نامزد ہوئے ہیں PTI سے مذاکرات کے لیے؟ دوسری طرف سے مراد کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، کون ہے؟ یہ تو علی امین گنڈا پور سے پوچھنا پڑے گا، میں تو اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں. ابھی دوسروں کے درشن ہوں گے تو پھر بتاؤں گا. اور کوئی تاریخیں اس میں ٹائم لائن ہے کوئی کہ اب 21 تاریخ کی ڈیڈ لائن کس چیز کی تھی؟ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کل تک جو جمعرات ہے، کیونکہ ہمارے پر کافلے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اگر تو مذاکرات میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ظاہر اس کا تو کل آخری دن، اس کے بعد ہمارا احتجاج کیونکہ موخر نہیں ہے، نہ ہی وہ ایڈجرن ہو رہا ہے، نہ پوسٹ پون ہو رہا ہے، تو ہم تو اس کو جاری و ساری رکھیں گے. ہمارے لوگ تو پھر آئیں گے. اسلام آباد تو ویسے بھی آنا ہے، چاہے احتجاج کے لیے چاہے جشن کے لیے، ہر حال میں آنا ہے انشاءاللہ. ہم موسٹلی جو ہے وہ جشن کے لیے آئیں گے، بڑی امید ہے مجھے. تو اس جشن کا استقبال یہاں پہ جو ہونا ہے وہ تو دفعہ 144 کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر یہاں پہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور تعلیمی اسناد منسوخ کی جائیں گی، اور گرفتاریوں کا بھی سلسلہ ہوگا. تو یہ کیا جشن پہ پھر بھی آپ آئیں گے؟ وہ کر لینا سی آ رہے ہیں، وہ کر لینا سی آ رہے ہیں، چاہے آپ کے مطالبات مانے جائیں یا نہ مانے جائیں. نہیں مانے جائیں گے تو پھر منوا لیں گے، مانے جائیں گے تو ہم سیلیبریشن کر کے چلے جائیں. اچھا، یہ مینڈیٹ کی واپسی کی کیا قانونی صورتحال ہوگی، قانونی راستہ کیا دیکھیے اپنا متی بھائی 10 مہینے ہو گئے الیکشن فراڈ کو.
آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب الیکشن ٹریبیونل نے کیا کیا ہے. یہ ایک دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے وہ ریٹائرڈ ججز والا معاملہ ڈالا, پھر نکالا, پھر ڈالا. تو مطلب یہ مذاق ہے. آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا. آپ مجھے بتائیں 10 ووٹوں کو 1000 ووٹیں نہیں بنائی ہوئی. پٹن کی رپورٹیں آپ لوگوں نے سب نے کور آج کی. سپریم کورٹ میں بھی ایک بلوچستان کے پی بی 45 کا کیس آیا. اچھا, اس میں بھی 45-47 کا ذکر ہوا ہے, جیسے عقیل عباسی نے بھی ذکر کیا ہے. مگر اب یہ ہے کہ اس کا قانونی راستہ اور کب تک مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی ٹائم. دیکھیے نا, یہی تو بات ہے کہ آپ نے اگر الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز کے آپ نے لگا کے اپنے فیوریٹ ڈیسیژن لینے ہیں, تو اس طرح سے تو نہیں معاملہ چلے گا. فارم 45 کی حکومت آئے گی تو لوگ آگے بڑھیں گے. 47 کی حکومت سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اچھا, عمران خان صاحب کو آپ نے اطلاع دی ضمانت کے حوالے سے, یا وہ اس وقت تک خبر نہیں آئی تھی؟ نہیں, اس وقت تک خبر نہیں آئی. مجھے تو خود یہاں پہ آ کے ہائی کورٹ میں جو ہے پتہ چلا ہے. میں تو وہاں سے سیدھا ادھر آیا ہوں. اس وقت تک نہیں پتہ چلا تھا, اور امید ہے مجھے صبح جا کے بتانا پڑے گا. وہ بتاتے بھی نہیں ہے ضمانت ہو گئی. اچھا, یہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت ہوئی ہے, اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن کس کی ہے ضمانت میں؟ جی, نیب کا جعلی مقدمہ بنانے پہ. جی, مطلب کہ آپ کے پی ٹی آئی کی طرف سے کون اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کیس کو؟ سلمان صفدر لیڈ کر رہے تھے. ہمارے پروفیشنل لیگل ٹیم ہے, اور انہی کا ہے. سلمان صفدر نے بہت اچھی طرح سے پلیڈ کیا. لیگل ٹیم کی طرف سے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی قانونی کوئی حکم رہا ہے. پولیٹیکلی تھا وہ. اب خان صاحب خود لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, خان صاحب اڈیالہ جیل سے رہا ہوں گے, یا پہلے ان کے بنی گالا ریزیڈنس کو یا زمان پارک کو سب جیل قرار دے کے وہاں پہ منتقل کیا جائے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اڈیالہ سے رہا ہوں اور یہ سب جیلوں کے معاملات ختم ہوں, اور وہاں سے ہم 24 کو نکلیں اور 27 تک ہم بنی گالا پہنچ ہی جائیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے, متی بھائی آپ جانتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں تو ڈیلی اٹھتا ہوں تو جو ہوتا ہوں وہ دیکھتا ہوں, وہ بتا دیتا ہوں. جو اندر دیکھتا ہوں باہر بتا دیتا ہوں, جو باہر دیکھتا ہوں وہ اندر بتا دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ تو کہتی رہی ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو گئے, اور انہوں نے اپنے بہت سارے ہرکاروں کے ذریعے بھی یہ پیغام رسانی کی, میڈیا پہ بھی, تجزیہ کاروں, سیاستدانوں کے ذریعے. اب اسٹیبلشمنٹ مذاکرات پہ اگر مان گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں اب اسٹیبلشمنٹ مانی ہے نہیں مانی ہے. آپ جن کا ذکر کریں وہ آپ کی برادری ہیں, کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو بڑے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ مانے, وہ انہیں کہنا کسی کو پوچھ کے مننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بتاتے ہی ہیں کہ مان گئے ہیں. کیا اس کی ایک وجہ امریکی الیکشنز بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل پریشر ہو سکتا ہے. اس میں اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انٹرنیشنل جو ایٹماسفیئر بن رہا ہے, پھر وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ چلے معاملات بجائے کہ بین الاقوامی دباؤ آئے تو بہتر ہے کہ ادھر سے ہی سٹ پنجہ کر لیے, کیونکہ باہر والے پھر سٹ پنجہ نہیں کرنے دیتے, وہ پھر اگلے بھی ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ عدالتی فیصلے بھی اسی کا نتیجہ ہے؟ نہیں, عدالتی فیصلے تو میرٹ پہ آ رہے ہیں. کیس ہی کوئی نہیں ہے اس میں. کیا متی بھائی ہمیں بار بار شرارتیں نہ کرے, آپ اور میں کٹھے بڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری. ایک بار پھر بڑی خبر, بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان آج توشہ خانہ 2 کیس میں رہا ہو گئے ہیں, اور عمران خان کے وکلاء کے مطابق اب صرف 4-9 مئی کے کیسز ہیں, جن کی سماعت ویسے تو لاہور میں 30 نومبر کے لیے مقرر تھی, مگر اس کے لیے بھی اب جلد سماعت کی درخواست دی جا رہی ہے تاکہ ان کیسوں میں بھی عمران خان کی ضمانت ہو سکے. اب عملی طور پہ نئی بات یہ ہوئی ہے کہ کوئی نیا کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو, اور ایسا نہ ہونا بھی ایک پی ٹی آئی کے حساب سے بڑی مثبت ایک پیش رفت ہے اور ایک مثبت رد عمل ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اور اگر جلد سماعت ہوتی ہے 9 مئی کے 4 کیسز کی, اس میں بھی اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان یقینی طور پہ جیل سے باہر ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, اور عین ممکن ہے جیسا کہ اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو براہ راست اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کی بجائے ان کا جو رہائش گاہ ہے بنی گالا اسلام آباد میں یا زمان پاک لاہور میں, اس کو سب جیل قرار دے کے وہاں پہ انہیں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. کیا عمران خان اس پہ راضی ہوں گے اور کیا ان کی رضامندی ضروری ہے؟ یہی اسی سوال کا جواب آئندہ چند دنوں میں ہمیں مل سکتا ہے. متی اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.